یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت یہ وہ ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ تیری اہل بیت میں سے ہر قسم کے رجس کو اللہ فرماتا ہے میں دور کر دوں۔ کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا۔ شیخ سعدی شیرازی انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ فارسی میں ان اشعار کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پھول کا نام ہے۔ محمد کیا ہے؟ ایک پھول کا نام ہے، اور اس پھول کی جو ٹہنی ہے، جو شاخ ہے، اس کا نام حضرت علی المرتضیٰ ہے، اور اس پھول کی وہ جو شاخ ہے جس کو ہم زائلم اور فلوئم کہتے ہیں، جو زمین سے نمکیات اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک لے کے جاتی ہے، فرمایا اس میں جو بیک بون کا مقام ہے وہ سیدہ کائنات کا مقام ہے، اور اس پھول سے جو پیدا ہونے والی خوشبو ہے جناب امام حسن اور امام حسین، اس خوشبو سے پیدا ہونے والے وہ عظیم انسان ہیں، اور ان کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اس خوشبو سے ایمان کی روشنی سے منور و مزین ہوتے ہیں، منور و مزین ہوتے رہیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت یہ معیار ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ معیار ہدایت ہے۔ ہر نبی کی اہل بیت آئی، لیکن اگر نماز میں درود آیا تو میری اہل بیت پر آیا، محمد وعلی آل محمد۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ کسی اور نبی پر نہیں، وہ میری آل پر اور میری اولاد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ساری کی ساری شان والی۔ حضور کے اگر نواسوں کو دیکھا جائے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اگر حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا جائے وہ کل ولیوں کے سردار ہیں، اگر سیدہ کائنات کو دیکھا جائے تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ حضرت علی پاک کی شہادت کا عشرہ چل رہا ہے، اہل بیت میں سے ان کا ایک منفرد مقام ہے۔ علی کون ہیں؟ جو بیت اللہ میں پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے اس کا نام بیت اللہ ہے، اور جو اس گھر میں آئے ان کا نام اسد اللہ ہے، اور جنہوں نے کعبے کو بنایا ان کا نام ہے خلیل اللہ ہے، اور جنہوں نے حضرت علی کی تربیت کی ان کا نام ہے حبیب اللہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ حبیب اللہ ہے۔ اور علی، حضرت علی وہ شان کے مالک ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی میری امت کے قطب مدار کا نام علی ہے۔ میں نے جملہ بولنا ہے، اپنے علی علی کرنا ہے۔ میری امت کے قطب مدار کا نام علی ہے، اور حضرت امام حسن پاک سے لے کر امام مہدی پاک تک جو امامت کا باپ ہے اس کا نام علی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ علی علی ہے۔ مصطفیٰ کی زبان پر علی علی ہے، خدا کے قرآن میں علی علی ہے، خدا کے قرآن میں علی علی ہے، بدر میں علی علی ہے، احد میں علی علی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر غزوے میں سوائے تبوک کے علی علی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ علی وہ ہے جو اس دنیا میں آیا اور اس نے سب سے جو پہلی جو آنکھ ہے، حضور فرماتے ہیں وہ میری گود میں کھولی، اور اس نے سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی۔ کیا کہ سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی اور علی کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی اور علی کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے۔ نبی اور علی کے پاس سب کچھ ہے۔ کیا ہے؟ سب کچھ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب میں نے بتوں کو گرایا تو حضرت علی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ جب حضرت علی اوپر بت جھاڑ رہے تھے، قرآن کی آیت اتری وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی تو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر تیری پرواز کہاں تک گئی؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، کیا ہے؟ مجھے اللہ کی قسم میرے ہاتھ خدا کی عرش تک جا رہے تھے۔ ارے وہ علی جس کے قدموں کا مقام مصطفیٰ کے کاندھے اور مصطفیٰ کا سینہ ہے، اس پورے علی کا مقام کیا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس پورے علی کا مقام کیا ہوگا؟ آج لوگ صحابہ کرام کے درمیان نفرت ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور حکومت تھا،
ایک شخص آیا، حضرت عمر نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا. حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. پھر حضرت عمر نے نجف اشرف کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہاں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جانتا ہوں، علی بن ابو طالب بن عبد المطلب. تو حضرت عمر نے فرمایا پھر سمجھ جاؤ، جان جاؤ، ان کی پگ بھی ایک ہے، ان کی جد بھی ایک ہے، ان کا خون بھی ایک ہے. حضور فرماتے ہیں لحم کا لحمی، علی تیرا خون میرا خون ہے. علی کیا ہے؟ تیرا خون میرا خون ہے. ارے وہ علی کتنی عزتوں کا مالک ہے. کائنات کی جو طہارت ہے وہ علی کی بیوی ہے. جو جنتی جوانوں کا باپ، جنتی جوانوں کے سردار کا باپ ہے وہ علی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے تمام صحابہ میں حضرت علی کا مقام یہ ہے کہ اگر یہ گھر میں موجود نہ ہو تو گھر والے پورے نہیں ہوتے، اگر یہ در والوں میں نہ ہو تو در والے پورے نہیں ہوتے. حضور فرماتے ہیں میرے تمام صحابہ میں سے بدر والے افضل ہیں. تمام صحابہ میں سے بدر والے افضل ہیں. بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ افضل ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے 5 تن پاک افضل ہیں. 5 تن پاک میں سے خلفاء راشدین افضل ہیں، اور خلفاء راشدین میں سے حضرت علی کا مقام بلند. حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا مقام ہے، حضرت عمر فاروق کا اپنا مقام ہے، حضرت عثمان کا اپنا مقام ہے، حضرت علی کا اپنا مقام ہے. میرے نبی کا جو ہر صحابی ہے اس کا مقام اپنا ہے. حضور فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کائنات میں تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اور حضور فرماتے ہیں میرے جتنے بھی صحابی ہیں سب اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہوئے، جس کو میں نے مانگ کے لیا اس کا نام عمر ہے. اور حضور یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت عمر میرے بعد نبی ہوتے. اور حضرت عثمان کا مقام یہ ہے کہ اگر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ملا تو حضرت عثمان کی وجہ سے ملا، کیونکہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیعت رضوان لی اس درخت کے نیچے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ فرماتا ہے محبوب جو درخت کے نیچے تیرے پاس بیٹھے تھے اور جو بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہے. اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملتا ہے تو حضرت عثمان کی وجہ سے ملتا ہے. اور حضرت عثمان پوری تاریخ انسانیت میں وہ شخصیت ہیں کہ جس کے گھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر نکاح میں موجود ہیں. یہ حضرت عثمان کا مقام ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری 90 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح کرتا. یہ عثمان کا مقام ہے. اور حضرت علی کا مقام وراء الورا. اور حضرت بلال کا مقام دیکھیے، وہ بلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے سارے افضل ہیں، لیکن بلال وہ ہیں جو اذان نہ دیں تو صبح نہیں ہوتی، اور علی وہ ہیں جن کی نماز قضا ہو جائے تو سورج ڈوبا ہوا سورج جو ہے یہ واپس آ جاتا ہے. کہا جاتا ہے ڈوبا ہوا سورج کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے. اور حضور کی اہل بیت وراء الورا ہے. حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے. اگر نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا وہ نوح علیہ السلام کے مشن سے دور رہے اللہ نے ان کو بھی غرق کر دیا. لیکن حضور اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہے یہ معیار ہدایت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معیار ہدایت ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ وہ عظیم ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے مصطفیٰ نے ان کے کانوں میں اذان دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گڑتی کے طور پر اپنی زبان پیش کی. اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم 5 ہمارے وجود الگ الگ ہیں لیکن ہماری زبان ایک ہے. کیا ہے؟ ہماری زبان ایک ہے. تو آخری اشعار کے ساتھ گفتگو ختم. نہ آخری جو اشعار ہے میرے ساتھ آپ نے مل کے پڑھنے ہیں، محبت کے ساتھ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہ رشتے ضروری نے
نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ایلی کی لوہے تے پنج تن دی محبت لئی ایلی کی لوہے تے پنج تن دی محبت لئی ہونے نیک وی ماواں دے کردار ضروری نے ماواں چنگیاں ہون بیٹا غوث جلی بندا ہے ماواں چنگیاں ہون بیٹا ہند الولی بندا ہے ماواں دے کردار اچھے ہون بیٹا داتا علی بندا ہے سبحان اللہ یار ماواں دے کردار اچھے ہون بیٹے غازی علم الدین شہید بندے نے ماواں دے کردار اچھے ہون بیٹا غازی عامر چیمہ شہید بندا ہے ماواں دے کردار اچھے ہون بیٹے ملک ممتاز حسین قادری بندا ہے ماواں دے کردار اچھے ہون بیٹے خادم حسین رضوی بنتے نے ماواں دے کردار اچھے ہون بیٹے سعد حسین رضوی بنتے جو سبق دیندے نے سبق انہوں نے دیتا ہے وہ سبق ایوے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے یہ ماؤں کی تربیت کا اور ماؤں کی کردار کا اگر بیٹے ایسے ہوں ماؤں کا کردار اچھا ہو بیٹے پیر سیال شیخ الاسلام والمسلمین بنتے ماؤں کا کردار اچھا ہو بیٹے سلطان باہو بنتے ماؤں کے کردار اچھے ہوں بیٹے غلام فخر الدین رازی بنتے ہیں ماؤں کے کردار اچھے ہوں بیٹے امام بخاری بنتے ہیں مائیں اچھی ہوں بیٹے حضرت علی شیر خدا بنتے ہیں مائیں اچھی ہوں بیٹے حسن اور حسین بنتے ہیں مائیں اچھی ہوں تو بیٹے حسن اور حسین آخری شعر عقیدے کی بات کر لیں آخری شعر ایویں چھڈ کدور تانو ایویں چھڈ کدور تانو ایویں چھڈ ایویں مار نہ ٹکرا تو ایویں چھڈ ایویں چھڈ کدور تانو نہ مار نہ ٹکرا تو ایویں چھڈ کدور تانو تے نہ مار نہ ٹکرا تو پنجان جے مننا پہلے چار ضروری پنجان جے مننا پہلے چار ضروری نے محمد الرسول اللہ والذین ماہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا پنجان جو مننا پہلے چار حدیث مبارکہ دا حوالہ سنو حضور فرماندے نے انا مدینۃ العلم و ابی بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقفها و علی بابها پنجان جے مننا پہلے چار ضروری نے پنجان جے مننا پہلے چار یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ